المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ گزشتہ درس میں ہم نے ہمارے ماتن جو ہے صاحب کتاب شیخ عبدالحق الدہلوی رحمہ اللہ، ان کے زندگی کے بارے میں ہم نے بات کی اور ان کے تصنیفات کے بارے میں ہم نے بات کی۔ یہ چیز آپ تمام دروس کے دوران ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ماتن جو ہمارے ہے وہ 16ویں صدی کے عالم ہے، 16ویں صدی عیسوی کے عالم ہے، یعنی ہجری کے مطابق وہ 11ویں صدی ہجری کے عالم ہے۔ بڑے علماء میں سے شمار ہوتے ہیں اور ہندوستان میں ان کا ایک خاص کنٹریبیوشن ہے حدیث کے میدان میں۔ اور میں نے جو ہمارا پچھلا کلاس ہوا تھا، پچھلی کلاس ہوئی تھی، اس میں میں نے تفصیلاً کہا تھا کہ کشمیر پہ بھی ان کا اثر ہے، اور کشمیر میں بڑے بڑے علماء جو ہے ان کے پاس انہوں نے زانوی تلمذ کیا، اس پہ ہم نے بات کی۔ آج ہم آگے چلتے ہیں اور آج ہمیں الحمدللہ کتاب شروع کرنی ہے جو ہمارا ٹیکسٹ ہے۔ آپ سب اپنی کتاب کھولیے اور دیکھ لیجئے کہ آپ کا متن جو ہے وہ کس طرح انشاءاللہ آہستہ آہستہ انفولڈ ہوگا۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بسم اللہ سے کتاب کی شروعات ہو رہی ہے۔ اس کا ترجمہ آپ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کے نام سے، رحمان و رحیم جو اللہ تعالیٰ ہے اس کے نام سے۔ تو اس پہ اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں واضح ہے اور تقریباً ہر درس کے ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آتا ہی ہے۔ تو اس کے بعد کتاب آپ کے متن میں لکھا ہے مقدمۃ فی اصول الحدیث۔ مقدمہ فی اصول الحدیث، یہ اس کتابچے کا ٹائٹل ہے، لیکن میں آپ کو یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس کتاب کے کئی نام ہیں، صرف مقدمہ نہیں ہے۔ مختلف لوگوں نے اس کتابچے کے مختلف نام رکھے۔ کچھ نے کہا کہ یہ مقدمۃ فی اصول الحدیث ہے، کچھ نے کہا کہ یہ مقدمۃ الحدیث ہے، تو ایک نام یہ بھی ہے مقدمۃ الحدیث، اور کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ مقدمۃ فی مصطلح الحدیث ہے، مقدمۃ فی مصطلح الحدیث، یعنی اصطلاح حدیث کے باب میں ایک مقدمہ۔ تو میں نے گزشتہ درس میں بھی کہا کہ یہ مدخل کے اعتبار سے ایک گائیڈ ہے، ایک چھوٹی موٹی کتاب ہے، ایک مان لیجئے نوٹس کا سیٹ ہے جو آپ کو بنیادی تعارف دے گا اصطلاح حدیث کا۔ تو اس کے جو لکھنے والے ہیں نیچے نام بھی لکھا ہے، للشیخ، تو یہ شیخ جو ہے عزت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، استاد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور سادہ معنی جو ہے اس کے ہے جناب، محترم وغیرہ، اس میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کے معنی جو ہے کئی ہے، لیکن عرب دنیا میں یہ خاص اساتذہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو شیخ عبدالحق الدہلوی، ہندوستان کے تناظر میں کہیں تو ہم شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے نام سے ان کو جانتے ہیں، اور ان کا جو اثر رہا ہندوستان میں، ہندوستان، کشمیر، پاکستان، بنگلہ دیش، آپ دیکھیں گے کہ علماء کی ایک لمبی فہرست ہے۔ کچھ پہ ہم نے کچھ کا تذکرہ ہم نے گزشتہ درس میں کیا، انشاءاللہ آگے جاتے ہوئے کسی کا تذکرہ دوبارہ آ جائے گا تو ہم اس وقت اس پہ تفصیلاً بات کریں گے۔
تو پہلا اب شروع ہو رہا ہے الفصل الاول. فصل کہتے ہیں ایک مستقل باب کو. تو یہاں پر یہ معنی جو اس فصل کا ہے وہ چیپٹر. الفصل الاول پہلا چیپٹر. تو یہ پہلا چیپٹر کس بیان میں ہے؟ فی تعریف الحدیث و انواعہ. یہ حدیث کی تعریف میں ہے کہ حدیث کی تعریف کیا ہے. و انواعہ اور اس کی قسمیں کیا ہے. یہ جو ہی ہے و انواعہ ضمیر ہے ہی، یہ واپس جا رہی ہے کس کی طرف؟ حدیث کی طرف. یعنی جو ہم قسمیں پڑھنے جا رہے ہیں کہ یہ اقسام کون کون سی ہے، کس چیز کی اقسام؟ حدیث کی. اس کی تعریف، ڈیفینیشن کیا ہے. تو بنیادی ڈسکشنز ہے جو ایک انسان کو سمجھنے ہیں. تو تعریف مصطلح الحدیث، یہ جو آپ کا متن ہے، اس میں جو کچھ لکھا ہے ہر ایک چیز اصل میں صاحب متن کی نہیں ہے، کچھ ایڈیٹر کی طرف سے ہے. مثلا کہیں کہیں آپ دیکھیں گے کہ ہیڈنگز قائم کی گئی ہیں. جو بنیادی نسخہ رہا ہوگا حضرت دہلوی صاحب کا، اس میں شاید آپ کو یہ سب ہیڈنگز نہیں ملیں گی، لیکن اس کتاب کے ایڈٹ کرنے والے محقق نے اس میں سب ہیڈنگز باندھی ہے اور آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے. تعریف مصطلح الحدیث. مصطلح الحدیث جو ہے اس کی تعریف، جو اصطلاحات حدیث ہے، ٹرمنالوجیز جو ہے، مصطلح کہتے ہیں ٹرمنالوجی کو، اس کی تعریف. تو ہم آہستہ آہستہ کر کے عبارت کو لیں گے، آہستہ آہستہ اس کو حل کریں گے انشاءاللہ تعالی. ایک موقع آ جائے گا، ایک وقت آ جائے گا جب اس کتاب کا پورا متن حل ہو جائے گا. دیکھیے، شروعات ہوتی ہے علم. یہ ایک خاص طریقہ ہے ہمارے یہاں درسی کتابوں میں. علم، جان لے، یعنی علم حاصل کر، جان لے. کیا چیز جانی ہے؟ ان الحدیث، کہ حدیث جو ہے، فی اصطلاح جمہور المحدثین، جمہور محدثین، میجورٹی آف محدثین جو ہے، ان کی اصطلاح میں، ان کی ٹرمنالوجی میں، یطلق علی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا اطلاق ہوتا ہے. کس چیز کا اطلاق ہوتا ہے؟ حدیث کا. جمہور محدثین کے یہاں اس حدیث کا اطلاق ہوتا ہے کس چیز پہ؟ علی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر. و فعلہ، ہی جو جا رہی ہے واپس جا رہی ہے نبی کی طرف، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل پر. و تقریرہ، اور ان کی تقریر پر. یعنی اگر میں رواں ترجمہ کروں تو میں اس طرح کر سکتا ہوں: اعلم ان الحدیث فی اصطلاح جمہور المحدثین یطلق علی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم و فعلہ و تقریرہ. آپ جان لو کہ حدیث جو ہے جمہور محدثین کی اصطلاح میں اس کا اطلاق کیا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، ان کے فعل اور ان کی تقریر پر. تو آپ غور سے دیکھ لیجئے، سلائیڈ میں نے حدیث کو سرخ رنگ سے لکھا ہے. تو آج ہم لفظ حدیث اصطلاح پہ، اس کے اصطلاحی معنی پہ بات کریں گے. تو حدیث سے کیا مراد ہے؟ آپ اس کو نوٹ کرتے جائیے اپنے نوٹ بکس میں. آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہم چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. حدیث سے کیا مراد ہے؟ الحدیث لغتاً، لغوی اعتبار سے، یعنی اگر آپ ڈکشنری کو کھول کر دیکھیں گے تو ہمیشہ کوشش کی جاتی ہے کہ جب بھی آپ کسی فن کو پڑھیں، پہلے اس اصطلاح کے لغوی میننگ کو دیکھ لیں. جو اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، جو ٹرم استعمال کی جاتی ہے، ڈکشنری میں اس کا استعمال کس معنی میں ہوتا ہے. جب میں کہتا ہوں ڈکشنری میں، تو سمجھ لینا چاہیے ہمارے لیے یہ ڈکشنری ہے. اصل میں عرب اس کا استعمال کس طرح کرتے تھے؟
تو اہل زبان جس طرح استعمال کرتے تھے کتاب والے نے اس کو کتاب میں لکھا اور ہمارے لیے وہ لغت بن گئی. لغت اہل زبان اس زبان کو اس لفظ کو کس طرح بولتے ہیں وہ لغت میں جب محفوظ کیا جائے تو اسی کو ہم لغوی میننگ کہتے ہیں. یعنی اہل زبان اس لفظ کا استعمال کس طرح کرتے ہیں. تو حدیث جو ہے لغتاً لغوی اعتبار سے لغت کے لحاظ سے لٹرل میننگز میں کیا ہے الجدید. تو یہ جدید کے معنی میں نیو نیا. تو سمپل جب بھی آپ حدیث لفظ دیکھیں گے تو سمپل آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ اس کے میننگ ہے نیا. تو یہ نیا جب ہم کہتے ہیں تو یہ ضد القدیم قدیم کی ضد یعنی اس کا اپوزٹ اس کا مخالف. جب جدید کہیں گے تو یقیناً اس کا اپوزٹ جو آئے گا اس کا ضد جو آئے گا وہ قدیم ہوگا. اس پہ بھی کچھ لوگوں نے بحث کی ہے تو ہلکا پھلکا میں اشارہ دے دوں تو علم الکلام میں اس پہ ایک بحث ہے کہ قدیم قرآن ہے, قرآن مجید قدیم ہے تو اس کے مقابلے میں حدیث جو ہے وہ نئی چیز ہے اس لیے حدیث کہی گئی. تو یہ ایک بحث ہے, علم الکلام والے اکثر اس سے مانوس ہے اور انشاءاللہ عقیدے کی کلاس میں آپ پڑھ رہے ہیں تو یہ چیزیں آپ خود بھی دیکھیں گے. تو اگر آپ سے کہا جائے کہ بتائیے کیا توجیہ ہے آپ کے سامنے کہ حدیث کو حدیث کہا جاتا ہے تو آپ کہیں گے کہ قرآن کے ساتھ ایک اور وحی ہے جو حدیث ہے اور قرآن چونکہ اس دنیا میں علم الکلام کی دنیا میں قدیم مانا جاتا ہے اس لیے اس کو حدیث کہا گیا. تو یہ ایک توجیہ ہے. توجیہات کئی ہو سکتی ہے. تو ضد ہے یہ قدیم کی. اس کی جمع کیا بنے گی جب آپ اس کو اس معنی میں لے رہے ہیں جدید کے میننگ میں تو جمع کیا ہوگی اس کی؟ اس کی جمع حداث و حدثا. اس کی جمع حداث بھی ہوگی اور حدثا. جو جب آپ کہیں گے حداث حدثا تو اس کے معنی ہے نئے. اس کے معنی وہ نہیں ہے جو ہمارے ذہن میں ہے جو فن ہم پڑھنے جا رہے ہیں. ابھی ہم لغوی بحث پہ ہیں, ابھی ہم اصطلاحی بحث پہ نہیں آئے. تو حداث یہ حداث اور حدثا یعنی نئے. اب دیکھ لیجئے حدیث لغوی اعتبار سے کلام کے میننگ میں بھی استعمال ہوتا ہے اور خبر کے میننگ میں بھی. جب آپ کہیں گے کلام خبر تو اس کا مطلب ہے سٹوری, ٹیل یا اکاؤنٹ. کوئی خبر جب آ جاتی ہے تو نیوز کہیں گے. تو نیوز ان سب معنی کے اعتبار سے بھی لفظ حدیث کو استعمال کیا جاتا ہے. تو اس وقت جمع کیا ہوگی جب آپ اس معنی میں استعمال کریں گے کہ آپ اس کو کلام اور خبر کے میننگ میں استعمال کر رہے ہیں تو اس وقت جمع بدل جائے گی. پھر وہ جمع نہیں رہے گی جو اس سے پہلے ہم نے جدید کے میننگ میں کہا تھا حداث اور حدثا. تو اس وقت آپ کی جمع بنے گی احادیث و حدثان اور و حدثان. احادیث اس کی معروف جمع ہے جو ہمارے یہاں استعمال ہوتی ہے تو خلاف قیاس ہے. تو ہم حدیث کی جمع احادیث بولتے. ایک اور جمع حدثان بھی ہے اور حدثان بھی ہے. تو یہ کہانی کے میننگ میں, یہ خبر کے میننگ میں, یہ کلام کے میننگ میں. اور اہل زبان بولتے ہیں سارو احادیث. سارو وہ سب ہو گئے. کیا ہو گئے؟ احادیث کہانیاں. وہ سب داستان بن گئی. یعنی ان کا نام و نشان ختم ہو گیا. اب جو چیز باقی رہی وہ ان کی کہانی ہے. تو ہم کہتے ہیں سارو احادیث. وہ سب, کوئی کسی قوم کا تذکرہ ہو رہا ہے تو وہ سب قوم, وہ سب لوگ وہ خبر بن گئی, وہ کہانی بن گئی, وہ ایک داستان بن گئی. ان کا کوئی نام و نشان نہیں رہا. تو احادیث کا معنی, ایک معنی یہ بھی ہے کہ آپ اس کو داستان کے میننگ میں لیں, اس کو ایک کہانی کے میننگ میں لیں, خبر کے میننگ میں لیں. تو یہ اس کا لٹرل میننگ ہے. بہت ہی سادگی کے ساتھ میں عرض کروں گا کہ میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ کے ذہن میں یہ چیز کلیئر رہے کہ لفظ کہاں سے آیا ہے.
کیونکہ آپ کے سامنے پھر ایک بڑی دنیا ہے حدیث کی، فن حدیث کی ایک وسیع دنیا ہے، اور جو لفظ بار بار استعمال ہوتا ہے وہ حدیث ہے. تو یہ حدیث ہے کیا اصل میں؟ پہلے سمجھ لیجئے کہ حدیث عرب استعمال کرتے تھے. یہ جو عرب میں سے جو بڑے بڑے شعراء تھے وہ بھی یہ لفظ استعمال کرتے تھے. تو ان کے یہاں جو معنی تھا اس کا وہ وہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں، ایک تو نیا اور دوسرا کہانیاں. اور عرب کے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اس معنی میں اس کو استعمال کیا جا رہا تھا. یہ اس کے لغوی میننگ ہے، اور ہمارے جو بڑے بڑے علماء ہیں لغت کے، انہوں نے اس کا تذکرہ اپنی کتابوں میں کیا ہے. اب دیکھ لیجئے یہ جو میں نے آپ کو یہ معنی بتایا کہ کہانیاں، قرآن میں بھی اس کو استعمال کیا گیا ہے. سورہ مومنون میں آیت نمبر 44 میں استعمال ہوا ہے. وَجَعَلْنَاهُ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ. میں بالکل آرام سے بات کر رہا ہوں تاکہ آپ اس کو سمجھ لیں. وَجَعَلْنَا اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے. پہلے میں نے 3 ڈاٹس رکھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سامنے کچھ اور جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے اس قوم کا تذکرہ جن کے پاس رسول بھیجا گیا، اور ان قوموں نے رسول اللہ اپنے رسول کو جھٹلا دیا، اس کی تکذیب کی. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو بنایا، ان قوموں کو بنایا. کیا بنایا؟ احادیث، کہانیاں، داستان. آپ کو قوم سمود کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جاتا ہے، لوط کا تذکرہ کیا جاتا ہے، نوح کی قوم کا تذکرہ کیا جاتا ہے. یہ قومیں تھیں لیکن اب یہ صرف ایک تذکرہ ہے، اور لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے احادیث. تذکرہ ایک کہانی ہے، ایک داستان ہے. تو ان قوموں کو داستان بنایا گیا. فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، پس دوری ہے ان قوموں کے لیے، اس قوم کے لیے، اس جماعت کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں رکھتے، یعنی ان کو دور کیا گیا ہے. تو یہ معنی احادیث کے لفظ کا استعمال ہوا ہے خود قرآن مجید میں. تو ایک میننگ یہ بھی ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن نے اس کا لغوی معنی استعمال کیا ہے. ایک اور میننگ دیکھ لیجئے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پیش کیا، اور گزشتہ ایک درس میں بھی ہم نے اس کا تذکرہ کیا. قرآن کہہ رہا ہے وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، کیا آپ کے پاس، کیا آپ تک موسیٰ کی خبر نہیں پہنچی؟ کیا آپ کے پاس موسیٰ کی خبر نہیں پہنچی؟ اب دیکھ لیجئے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 9 ہے. تو یہاں پر خبر کے میننگ میں کیا آپ کے پاس موسیٰ کی خبر نہیں پہنچی. ایک اور میننگ دیکھ لیجئے. اس سے پہلے کہ میں اس میننگ پہ آ جاؤں، پہلے آپ اس لفظ کو دیکھ لیجئے. الحداس، حداس کس کو کہا جاتا ہے؟ حداس اس گروہ کو کہا جاتا ہے جو داستان گو ہو، جو داستان بیان کرے، جن کو آپ انگریزی میں سٹوری ٹیلرز کہتے ہیں، جو پرانی داستان سناتے ہیں، ان کو حداس کہا جاتا ہے. تو یہ لفظ استعمال ہوتا تھا عرب پوئٹری میں بھی، حداس. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو ایک اور میننگ میں استعمال کیا جو ہمارے سامنے ہے. اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تعالیٰ نے نازل کیا بہترین کلام. اور سورہ زمر میں آیت نمبر 23 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا بہترین کلام. تو یہاں پر حدیث کا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے یہ قرآن مجید کے لیے. تو یہ لفظ جو ہے حدیث کا لفظ، اس کا استعمال آپ کو مختلف ملے گا قرآن مجید میں بھی اور صحابہ کی زندگی میں بھی. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ آگے جا کر آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ مستشرقین نے کئی الزامات لگائے ہیں مسلمانوں پر. اس میں ایک الزام یہ بھی ہے کہ یہ جو معنی خاص دیا جا رہا ہے اس لفظ حدیث کا، یہ معنی تو بعد کی ڈیولپمنٹ میں، اصل میں اس کا معنی کچھ اور تھا. اور یہاں تک کہ ہمارے کئی متجددین جو ہے وہ اس پروپیگنڈے کے شکار ہو گئے. اسی لیے لازمی ہے ہمارے لیے ہے کہ ہم پہلے اس لفظ کو سمجھ لیں، اس لفظ کی بنیاد سے واقف ہوں. تو قرآن نے بھی اس لفظ کا استعمال کیا ہے، اور قرآن نے اس لفظ کا استعمال جو ہے احسن الحدیث کہہ کر تو اپنے لیے، یعنی قرآن مجید کے لیے ہی اس کا استعمال کیا گیا ہے. اللہ نزل
احسن الحدیث کہ اللہ وہ ہے جس نے نازل کیا بہترین کلام یعنی بہترین حدیث یعنی قرآن مجید۔ اب آگے چلتے ہیں، یہ لفظی میننگ تھا اس کا۔ اب آگے چلتے ہیں، یہ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے لیکن اب زیادہ واضح ہو جائے گا کہ جب ہم حدیث نبوی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اب یہ لغوی جو اس کی تعریف تھی وہاں سے نکل کر اب یہ اصطلاحی تعریف کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ ہم نے حدیث کے ساتھ لفظ نبوی استعمال کیا، تو ہم کہتے ہیں حدیث نبوی، حدیث نبوی، تو ہم نے صفت جوڑ دی نبوی، یعنی جب بھی ہم اس کو حدیث کو نبوی کی صفت کے ساتھ جوڑتے ہیں تو اس کا معنی جو ہے وہ آگے بڑھ جاتا ہے، وہ خاص اس دور میں آتا ہے جس دور میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کے کچھ خاص معنی مقرر کیے، اور وہ ہے وَهُوَ مَا أُضِيفَ إِلَىٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاصہ۔ یہ اب اس معنی میں آ گیا کہ یہ وہ چیز ہے جس کو اضافت دی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص، بطور خاص۔ تو اب یہ حدیث کوئی عام حدیث نہیں رہی، اب آپ اس کو محض کہانی کے میننگ میں استعمال نہیں کریں گے، آپ اس کو محض کسی نیوز خبر کے بارے کے بطور استعمال نہیں کریں گے، اب اس کا میننگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اسی طرح بدل دیا جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوسری ٹرمز کا میننگ ڈیولپ کیا گیا۔ مثلا نماز جو ہے ہماری عربی میں صلاح استعمال ہوتا ہے، صوم استعمال ہوتا ہے، زکوٰۃ استعمال ہوتا ہے، ان الفاظ کے بھی کچھ خاص معنی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی، ان کے زمانے میں بھی اور ان کے بعد بھی رہے، شعراء نے ان معنی میں بھی اس کو استعمال کیا، لیکن ایک خاص اصطلاحی معنی دے کر ان سے ایک خاص چیز مراد لی گئی۔ جب آپ صلاح کہتے ہیں تو آپ قطعاً اس کے لغوی معنی کو نہیں دیکھتے بلکہ آپ اس کے اصطلاحی معنی کو دیکھتے ہیں جس کی ایک خاص تعریف ہے۔ اسی طرح سے جب آپ حدیث لفظ اب استعمال کریں گے اور اس کو جوڑ کر دیکھیں گے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ، تو اس وقت آپ کے ذہن میں جو چیز آئے گی وہ ایک خاص معنی ہے، یعنی وہ چیز جس کی نسبت دی گئی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بطور خاص۔ تو یہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں قولۃ من اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ قول ہے، ایک اسٹیٹمنٹ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی اقوال میں سے ایک قول کو بھی ہم حدیث نبوی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں بنیادی بحث کلیئر ہوئی ہوگی۔ اب ہم جس ڈسکشن کی طرف آ رہے ہیں وہ اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ڈسکشن بالکل آسان ہے، ایک ایک چیز پہ میں انشاءاللہ فوکس کروں گا۔ پہلے آپ نفس مسئلہ سمجھ لیجئے، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ میرا دعویٰ ہے، میرے ماتن کا دعویٰ یعنی صاحب کتاب کا دعویٰ ہے کہ حدیث سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل، ان کی تقریر ہے، جو ہم نے ابتداً ایک دو لائن اپنے متن سے پڑھ لی، اور ہمارا جو بنیادی کوسچن ہے وہ یہ ہے، یہ ہمارا ماتن کہہ رہا ہے یا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے، یا کہ یہ صحابہ ایسا کہتے تھے۔ تو اس کے لیے ہمارے یہاں سورسز آف ایپسٹیم جو ہے، ہمارے یہاں علم کے ذریعے جو ہے وہ سیدھے یا تو قرآن ہے یا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ میں نے قرآن سے آپ کے سامنے دونوں چیزیں رکھی کہ کس کس معنی میں قرآن نے اس کو استعمال کیا ہے، اور بھی کئی معنی ہیں ان کو میں صرف نظر کر رہا ہوں، اور ہم یہاں پر آ گئے کہ دو معنی میں جو قرآن میں استعمال ہوا ہے لفظ حدیث۔ پھر میں نے اب دوسری طرف رخ کیا، وہ یہ ہے کہ ایک حدیث آئی ہے جس کو امام بخاری نے 1435ویں حدیث ہے صحیح البخاری کی۔ آپ کو کئی احادیث ملیں گی، وہ کتب الستہ میں پھیلی ہوئی ہیں، لیکن میں نے صرف بخاری کی لی، اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ بخاری کی کسی حدیث پہ ہم کلام نہیں کرتے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم دوسری بحثوں میں جانے سے پہلے سیدھے اپنے مدعا پہ آ جائیں گے۔ حدیث کے الفاظ پڑھنے سے پہلے آپ دیکھ لیجئے راوی کون ہے۔ ان حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حذیفہ روایت کرتے ہیں، ان سے مروی ہے قول کہ انہوں نے کہا، حذیفہ نے کہا قال عمر،
عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا. عمر کے بارے میں رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں جدید دور میں، ہمارے دور میں، جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ایک پروپیگنڈا شروع کیا گیا ہے. وہ پروپیگنڈا یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اجازت ہی نہیں دیتے تھے کسی شخص کو کہ وہ حدیث بیان کرے. وہ اس کی اجازت ہی نہیں دیتے تھے. اور مستشرقین تو یہاں تک چلے گئے کہ اصل میں یہ ابتدائی دور تھا، حدیث بحیثیت شریعت کا ماخذ قبول ہی نہیں ہوا تھا. یہ تو بعد کی بات ہے. 150 سال کے بعد حدیث لکھی گئی اور 150 سال کے بعد پھر لوگوں نے اس سے استدلال شروع کیا. اصل میں تو یہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے معاملہ کھڑا کیا، نہیں تو ان سے پہلے آپ یہ چیز نہیں دیکھتے تھے. یہ ایک باضابطہ ایک بیانیہ ڈیولپ ہوا ہے، ایک نیریٹو ڈیولپ ہوا ہے، اور اس نیریٹو کا استعمال اب ہو رہا ہے، اور ہمارے دور میں بہت زیادہ ہو رہا ہے، جبکہ سوشل میڈیا کی وجہ سے اس بیانیہ کو ایک بنیاد مل گئی، کیونکہ ہر ایک شخص اس پہ بات کرتا ہے. اور میں نے جو یہ حدیث لی جان بوجھ کر لی کہ آپ اس پہ ذرا غور کریں، آپ کچھ چیزیں انشاءاللہ آپ پر خود بخود واضح ہو جائیں گی. حذیفہ بیان کر رہے ہیں قال عمر، کہہ رہے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، خلیفہ ہے. کیا بیان کیا؟ ایکم یحفظ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر سوال پوچھ رہے ہیں، تم میں سے کون وہ ہے جس نے حفظ کیا ہے، جس نے یاد رکھی ہے کس کی حدیث؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. اب دیکھ لیجئے غور سے، آپ کو کچھ اشارے ملیں گے اور ایک بہت بڑا آرگومنٹ جو ہے وہ خود بخود ختم ہو جائے گا. پہلی چیز یہ کہ حضرت عمر متلاشی ہے. کس چیز کے متلاشی ہے؟ کہ کوئی شخص ہے جس نے حدیث حفظ کی ہوئی ہے. یہ پہلا آرگومنٹ کہ حضرت عمر بھی اس چیز کے متلاشی تھے. یہ ہے ہی نہیں جو کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر اجازت ہی نہیں دیتے تھے حدیث بیان کرنے کی. چونکہ ہم جب یہ کتاب پڑھیں گے، میں اس کو محض ایک مردہ ٹیکسٹ نہیں لوں گا کہ ایک ٹیکسٹ ہے، لوگوں نے کچھ لکھا ہے، عبدالحق محدث دہلوی صاحب نے کچھ لکھا ہے تو بس اس کا ترجمہ کرتے جائیں گے. نہیں، میں اس کو جوڑ رہا ہوں آج کے آپ کے کانٹیکسٹ کے ساتھ، جس پس منظر میں آپ سانس لے رہے ہیں اسی پس منظر کے ساتھ، کیونکہ لوگوں کے یہاں یہ آرگومنٹس ڈیولپ ہوئے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر اس کی اجازت نہیں دے رہے تھے. وہ تو کہتے تھے کہ اگر آپ نے حدیث بیان کی آپ گواہ لائیے. اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ حضرت عمر اس چیز کے حق میں نہیں تھے کہ حدیث بیان کی جائے. اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ جو بھی حدیث بیان کی جائے وہ آتھنٹک ہونی چاہیے، وہ مستند ہونی چاہیے. اسی لیے وہ گواہ مانگتے تھے، لوگوں کو روکتے نہیں تھے. کیونکہ یہاں وہ پوچھ رہے ہیں ایکم یحفظ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری چیز جو سامنے آ رہی ہے، میں نے حدیث کو سرخ رنگ میں رکھا ہے. کیوں رکھا ہے حدیث کو سرخ رنگ میں؟ کیونکہ یہاں مجھے یہ دکھانا ہے کہ حدیث لفظ جو ہے وہ حضرت عمر کے یہاں حدیث رسول کے معنی میں استعمال ہوتی تھی. وہ لغوی معنی سے باہر آ کر اس کا ایک خاص اصطلاحی معنی لیتے تھے، اور سامنے صحابہ تھے، وہ صحابہ سمجھتے تھے کہ لفظ حدیث سے حضرت عمر کی مراد کیا ہے. اور حضرت عمر نے خود وضاحت کر دی، کیونکہ ساتھ میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ کر اضافت کر دی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں سے کون وہ ہے جس نے وہ تم میں سے کون ہے وہ جس نے وہ حدیث یاد کی ہے. تو کس کے بارے میں حدیث تھی؟ اب حضرت عمر بیان کر رہے ہیں عن الفتنہ، فتنہ کے بارے میں، کہ کوئی شخص ہے تم میں سے جس نے فتنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث یاد رکھی ہے. قال، حذیفہ کہتے ہیں، قال قلت، کہ میں نے کہا، کیا کہا؟ انا احفظہ کما قال. یہ بہت ہی شاندار حدیث ہے. انا احفظہ، میں نے اس کو یاد رکھا ہے. ہو حدیث کی طرف جا رہی ہے، اور وہ حدیث کس کے بارے میں ہے؟ فتنے کے بارے میں. میں اس کو یاد رکھتا ہوں، یا میں نے اس کو یاد رکھا ہے کما قال، جس طرح اس نے اس کو بیان کیا، یعنی جس طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان کیا. صحابہ کے دور میں، حضرت عمر کے دور میں حضرت حذیفہ بیان کر رہے ہیں کہ میں نے فتنے کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کی ہے، اس کو یاد رکھا ہے. اور یہ محض ایسے ہی نہیں، بلکہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کے دور میں ہی اہتمام تھا حدیث کو منو ان یاد کرنے کا. تحفیظ حدیث کا معاملہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ بعد کی پیداوار ہے، اصل میں خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں. اور یہ حذیفہ کوئی چھوٹے قد کے صحابی نہیں تھے، آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدانوں میں سے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو یاد کیا، اور یاد بھی ایسے کیا ہے اس ایکوریسی کے ساتھ، اگر میں فن کی زبان استعمال کروں تو اس ضبط کے ساتھ جیسے کہ انہوں نے اس کو بیان فرمایا. پھر قال عمر نے کہا انک علیہ لجریون، بھئی تم تو بہت ہی بڑا دعویٰ کر گئے. جیسے کہ ہم انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ یو آر ویری بولڈ، آپ نے تو اس معاملے میں تو آپ نے بہت بڑی جسارت کر لی. کیونکہ محاورہ میرے ذہن میں صحیح نہیں آ رہا ہے اردو کا، تو انگریزی کا تو محاورہ بالکل عام ہے کہ آپ نے تو بہت ہی بڑا دعویٰ کر دیا، بہت ہی بولڈ دعویٰ کر دیا، آپ تو جری ہے اس معاملے میں. فکیف قال، بس بتائیے کہ کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں، کیسے کہا. تو قلت، پھر میں نے شروع کیا. کیا شروع کیا؟ تو پھر بتایا کہ فتنہ کیا ہے، پہلے بچوں کے بارے میں، مال کے بارے میں وغیرہ وغیرہ، وہ جو پوری حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، وہ میں نے یہاں مکمل کر دی. اصل میں جو میری جو اس گفتگو کا فوکس ہے وہ یہ ہے کہ لفظ حدیث خود صحابہ کے یہاں استعمال ہوتا تھا. تو میں نے یہ جو حدیث آپ کے سامنے رکھی، یہ اصل میں اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خود صحابہ کے یہاں لفظ حدیث ایک خاص میننگ میں استعمال ہو رہا ہے، جس کو ہم اصطلاحی معنی کہتے ہیں. دوسری چیز یہ کہ صحابی یاد کرتے تھے. تیسری چیز یہ کہ خلیفہ پوچھتے ہیں کہ کس کو یاد ہے، یعنی اس پہ ایک حوصلہ افزائی کی جاتی تھی، اور صحابہ اس کا تذکرہ آپس میں کیا کرتے تھے. یہ سب چیزیں، اور صحابہ کا یہ دعویٰ کہ بالکل ویسے یاد کی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، تو یہ ایک بڑی جو غلط فہمی ہے اس کو بالکل ختم کر رہا ہے، جو حدیث کے حوالے سے ہمارے دور میں آ چکی ہے. تو اس پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے یہاں حدیث کے ایک اصطلاحی معنی ہے. اصطلاحی معنی، اصطلاح مطلب ٹرمنالوجی، کسی فن کے خاص لوگ جو ہوتے ہیں، اس فن کے وہ لوگ اس لفظ کا استعمال کس معنی میں کرتے ہیں، تو اس کو ہی ہم اصطلاح کہتے ہیں. یہ نہیں کہ اگر آپ حدیث پڑھ رہے ہیں تو آپ بایولوجی کے ٹیچر سے حدیث کی اصطلاح پوچھیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا. بلکہ آپ کو جب اصطلاحی معنی دیکھنا ہے تو اس فن کے لوگ، اس فن کے جو اساتذہ ہے، وہ اس لفظ کا استعمال کیسے کرتے ہیں. تو میں ترجمہ کر لوں، ہلکا پھلکا ترجمہ، کیونکہ اس کے بعد ہمارے متن کی جو عبارت آ رہی ہے وہ اس کی زیادہ وضاحت کرے گی. ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وہ چیز جس کی نسبت دی گئی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، من قول، قول میں سے، او فعل یا فعل میں سے، او تقریر یا تقریر میں سے، او وصف یا وصف میں سے، صفت میں سے، اوصاف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں ان کی طرف. ذرا اس عبارت کو آپ غور سے دیکھ لیجئے. جب میں کہتا ہوں اضافت دینا، تو اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر چیز جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دی گئی وہ ثابت ہے. اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ نسبت دی گئی. تو اس میں ضعیف بھی آ سکتا ہے، موضوع بھی آ سکتا ہے، اور صحیح بھی آ سکتا ہے. کیونکہ جب بھی کوئی راوی، جب بھی کوئی حدیث کا شاگرد حدیث کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دے تو اس کو ہم حدیث ہی کہیں گے. اس پریشانی میں خواہ مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو کہا جاتا ہے کہ بھئی جو صحیح ہے وہ حدیث ہے، جو صحیح نہیں ہے وہ حدیث نہیں ہے، وہ روایت ہو سکتی ہے، حدیث نہیں. بہرحال یہ آرگومنٹ جو ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. سمپلی ہر وہ چیز جس کی اضافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دی گئی وہ حدیث ہے. دوسری چیز، نبی کی طرف منسوب کرنا، یہ محض کسی خاص انسان کی طرف یہ اصل میں نسبت ہو رہی ہے، کسی عام انسان کی طرف نسبت کا مسئلہ نہیں ہے. یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو نبی ہے، رسول ہیں. تو اس وجہ سے جب ہم ان کی طرف نسبت دے رہے ہیں تو اس کی ایک لیگل حیثیت ہے. یہ محض کسی عام شخص کی طرف نسبت دے کر آپ کسی چیز کو، کسی کلام کو حدیث نہیں کہیں گے. حدیث تب آپ کہیں گے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت دی جائے. اور ایک اور چیز کہ یہ قول بھی ہو سکتا ہے،
یہ فعل بھی ہو سکتا ہے، یہ تقریر بھی ہو سکتی ہے. تقریر آگے متن میں آ رہا ہے. یا یہ وصف بھی ہو سکتا ہے، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صفت بھی ہو سکتی ہے. اب یہاں پر 2-3 نقطے ہیں جو میں آپ کے ذہن میں یہاں رکھنا چاہتا ہوں. پہلی چیز یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تحریک جو تھی، اسلامی تحریک جو تھی، وہ عرب کے مشرکانہ نظام کو درہم برہم کرتی ہے. نہ صرف عرب کا معاشرتی نظام وہ ختم کر دیتی ہے، بلکہ عرب کا ادبی پہلو جو ہے، عربی زبان کا ادبی پہلو، اس کو بھی متاثر کرتی ہے. اس میں جو شرکیہ تصورات ہے ان کو بھی ختم کر دیتا ہے. پورا ورلڈ ویو جو ہے، نظریہ کائنات جو عرب کا ہے، وہ بدل دیتے ہیں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا ورلڈ ویو بدل رہے ہیں تو اس میں عرب کا ادب بھی شامل ہے. تو ادب کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اصطلاحات کو بھی بدل رہے ہیں جن اصطلاحات میں مشرکانہ آمیزش تھی. تو اسی لیے جب آپ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ایک انقلابی کے، یعنی بحیثیت وہ شخص جو کایا پلٹ کرتے ہیں عرب کو، تو عرب قوم مسلمان ہو یا غیر مسلم، وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آبزرو کرتے ہیں. اور محدثین نے یہاں تک لکھا ہے کہ آبزرویشن اس درجہ سٹرانگ تھی. یہ غور سے سنیے گا، آبزرویشن اس درجہ سٹرانگ تھی، اتنی باریک تھی، اتنی میٹیکولس تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ طور پر جنگوں کی تدبیریں کرتے ہیں. جنگی تدبیر، اس چیز کو بھی ہمارا راوی رپورٹ کرتا ہے. یعنی وہ خفیہ تو ہے، لیکن خفیہ اس درجہ ہے کہ صحابہ، ہمارے جو راوی ہیں پہلے درجے کے راوی، وہ اس ٹوہ میں رہتے تھے، اس کوشش میں رہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانے کہ وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں. اگر کہیں کوئی ان کو معاملہ کلیئر نہیں ہو رہا تھا تو وہ پوچھتے تھے. جنگ بدر میں جس طرح پوچھا کہ آپ نے یہاں پر جو یہ لنگر ڈالا تو یہ آپ نے کیا یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے. غور سے سنیے گا، جو خفیہ تدبیر جنگوں کی گئی، اس میں بھی صحابہ نے کمال درجے کا آبزرویشن دکھایا، اور ان میں بھی وہ لگے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قدم، جنگی قدم کو بھی آبزرو کیا جائے. نمبر 1. نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جو خفیہ دعوت کا پروگرام چلایا، بالکل خفیہ، چھپ کر، اس کے بارے میں بھی آپ کو رپورٹس ملیں گے. اور روایت کرنے والے ابتدائی دور کے صحابہ، اور ابتدائی دور کے صحابہ ان چیزوں کو روایت کر رہے ہیں جن چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب معاشرے سے چھپا کر رہے ہیں. نہ صرف یہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی، گھر میں اپنی ازواج کے ساتھ، اس کے بارے میں بھی آپ کو رپورٹس ملیں گی. لیکن ان رپورٹس میں آپ ادب اور زبان کا اس طرح دیکھیں گے کہ اس طرح یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کہیں کوئی آدمی کو کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آتی جس سے وہ پریشان ہو جائے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ نے، میں پہلی صدی کی بات کر رہا ہوں، ان لوگوں کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہے، کہ انہوں نے اس چیز کا اول دن سے ہی اہتمام کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آبزرو کیا جائے، ان کو دیکھا جائے، ان کے اعمال کو، ان کے اقوال کو. یہ جو کہا جا رہا ہے آج کے دور میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کو جاری کرنے کا کوئی اہتمام نہیں فرمایا، اس کو آگے لے جانے کا کوئی اہتمام نہیں فرمایا، کوئی ایسا حکم نہیں دیا کہ آپ اس کو آگے لے جائیے، کیونکہ یہ شریعت کا ماخذ تو تھا نہیں، یہ تو محض ایک تاریخ ہے. تو اس مغالطے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم اول روز سے دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے اس کو صحابہ نے غور سے دیکھا، سمجھا، اور پھر اس کو آنے والی دوسری نسلوں کے تک پہنچایا، اور وہی وجہ بنی کہ آج تک یہ سلسلہ جاری ہے. اور اسی علمی ورثے کا آپ بھی حصہ ہے کہ آج ہم بیٹھے ہیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تاکہ یہ ورثہ آگے کی جنریشن، جو آنے والی نسل ہے، ان کو پاس ہو جائے. تو یہ ایک بنیادی نقطہ ہے اس چیز میں کہ
اس مغالطے میں قطن نہ آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید اس کو الاؤ نہیں کیا، بلکہ الاؤ کیا. یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے کہ جنگی تدبیریں، خفیہ دعوت وغیرہ سب چیزوں میں آپ دیکھیں گے کہ صحابہ موجود ہے، ہر جگہ صحابی موجود ہے، گھر میں بھی ہے، گھر سے باہر بھی ہے، جنگی حالت میں بھی ہے، سفر میں بھی ہے، ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ صحابہ نظر رکھے ہوئے ہیں اور ان کو بالکل آبزرو کر رہے ہیں اور پھر بعد میں اس کو رپورٹ بھی کر رہے ہیں. تو حدیث کیا ہے، حدیث کی تعریف کیا ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن.